جب مشرکین مکہ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے کہا اے نبی اگر ہم گمراہ ہیں، ہم دین حق پر نہیں، ہم گناہ گار ہیں تو اپنے رب سے، اپنے خدا سے، اپنے اللہ سے پوچھئے نا کہ ہم پر عذاب کیوں نہیں آتا۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم کے پارہ نمبر 9 کی سورۃ الانفال کی آیت نمبر 33 میں ارشاد فرمایا وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ، اے نبی ان سے کہہ دیجئے عذاب نہیں آئے گا کیونکہ وَأَنْتَ فِيهِمْ آپ ان میں موجود ہیں۔ جب اللہ کے نبی مکہ سے مدینہ، اللہ اب تو عذاب آنا چاہیے، اللہ نے فرمایا اے نبی وَأَنْتَ فِيهِمْ آپ ان میں موجود ہیں۔ اللہ کے نبی اس سے آگے گئے مسجد اقصیٰ، اللہ اب تو عذاب آنا چاہیے، اللہ نے فرمایا اے نبی وَأَنْتَ فِيهِمْ آپ ان میں موجود ہیں۔ اللہ کے نبی اس سے آگے پہلے آسمان پر، اللہ اب تو عذاب آنا چاہیے، اللہ نے فرمایا اے نبی وَأَنْتَ فِيهِمْ آپ ان میں موجود ہیں۔ اللہ کے نبی اس سے آگے دوسرے آسمان پر، اللہ اب تو عذاب آنا چاہیے، اللہ نے فرمایا اے نبی وَأَنْتَ فِيهِمْ آپ ان میں موجود ہیں۔ اللہ کے نبی اس سے آگے تیسرے آسمان پر، اللہ اب تو عذاب آنا چاہیے، اللہ نے فرمایا اے نبی وَأَنْتَ فِيهِمْ آپ ان میں موجود ہیں۔ اللہ کے نبی اس سے آگے چوتھے آسمان پر، اللہ اب تو عذاب آنا چاہیے، اللہ نے فرمایا اے نبی وَأَنْتَ فِيهِمْ آپ ان میں موجود ہیں۔ اللہ کے نبی پانچویں آسمان پر، اللہ اب تو عذاب آنا چاہیے، اللہ نے فرمایا اے نبی وَأَنْتَ فِيهِمْ آپ ان میں موجود ہیں۔ اللہ کے نبی چھٹے آسمان پر، اللہ اب تو عذاب آنا چاہیے، اللہ نے فرمایا اے نبی وَأَنْتَ فِيهِمْ آپ ان میں موجود ہیں۔ اللہ کے نبی ساتویں آسمان پر، اللہ اب تو عذاب آنا چاہیے، اللہ نے فرمایا اے نبی وَأَنْتَ فِيهِمْ آپ ان میں موجود ہیں۔ اللہ کے نبی اس سے بھی آگے گئے سدرۃ المنتہا، اللہ اب تو عذاب آنا چاہیے، اللہ نے فرمایا اے نبی وَأَنْتَ فِيهِمْ آپ ان میں موجود ہیں۔ اللہ کے نبی اس سے بھی آگے عرش معلیٰ، عرش معلیٰ کے بعد جگہ کوئی نہیں، اللہ کو فرمایا اے اللہ اب تو عذاب آنا چاہیے، اللہ نے فرمایا اے نبی وَأَنْتَ فِيهِمْ آپ ان میں موجود ہیں، عذاب نہیں آئے گا۔ اللہ کے نبی دنیا میں واپس تشریف لاتے ہیں، واپس تشریف لانے کے بعد آپ کا انتقال ہوتا ہے، آپ اپنے روضے اقدس پہ تشریف فرما ہوئے، اللہ اب تو عذاب آنا چاہیے، اللہ نے فرمایا اے نبی وَأَنْتَ فِيهِمْ آپ ان میں موجود ہیں، عذاب نہیں آئے گا۔ اس سے پتہ چلتا ہے حضور آخری نبی ہیں، آپ کہیں گے وہ کیسے؟ اس سے مبسملا ومحمدلا ومصلیا ومسلما اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وقال النبي صلى الله عليه وسلم أوتيت بجوامع الكلم أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله وصدق رسول النبي الكريم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد حضور آئے تو سر آفرینش پا گئی دنیا، حضور آئے تو سر آفرینش پا گئی دنیا، اندھیروں سے نکل کر روشنی میں آ گئی دنیا، ستے چہروں کا زنگ اترا بجھے چہروں پہ نور آیا، ستے چہروں کا زنگ اترا بجھے چہروں پہ نور آیا، حضور آئے تو انسانوں کو جینے کا شعور آیا۔ سامعین محترم، آج کی اس پروقار محفل جو دو عنوانات پر مشتمل، نمبر 1 ختم نبوت، نمبر 2 عظمت صحابہ۔ نمبر 1 ختم نبوت۔ اللہ رب العزت نے انسانوں کی ہدایت کے لیے انبیاء علیہ السلام کا سلسلہ جاری کیا، ہر نبی آتا رہا،
اپنے دور کے اندر مختصر سے وقت کے اندر اپنی قوم کو، اپنی امت کو، اپنے قبیلے کو، اپنے علاقے کو دعوت دیتا رہا اور اللہ کی وحدانیت کا اعلان کرتا رہا۔ حضرت آدم تا عیسیٰ تمام انبیاء آئے، ہر نبی نے اپنے دور کے اندر اپنے مختصر سے وقت کے اندر اپنی نبوت کا اعلان کیا، نبوت کا پرچار کیا، اللہ کی وحدانیت کا ساتھ ساتھ اعلان کیا، لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتے رہے۔ لیکن اس نبوت کے سلسلے کو رب لم یزل نے محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم فرمایا۔ سامعین محترم، ہمارا عقیدہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام آخری نبی ہیں، آپ کے بعد کسی بھی نئے نبی نے نہیں آنا، آپ کے بعد کسی نبی نے اس دنیا میں نہیں آنا۔ اس عقیدے پر ہمارے پاس جہاں قرآن کریم کے آیات موجود، 100 آیات موجود، وہ اپنی جگہ، جہاں مصطفیٰ کے 210 فرامین موجود، وہ اپنی جگہ، اور صحابہ پیغمبر کے اقوال موجود ہیں، وہ اپنی جگہ۔ لیکن میں آج آپ حضرات کے سامنے آسان لفظوں میں سمجھانے کے لیے 3 باتیں عرض کروں گا، امید کرتا ہوں بات آپ کی سمجھ میں آ جائے گی۔ نمبر 1، میرے نبی کا وجود اطہر ختم نبوت کی دلیل۔ نمبر 2، میرے نبی کا نام نامی اسم گرامی ختم نبوت کی دلیل۔ نمبر 3، میرے نبی کا آفتاب نبوت ہونا ختم نبوت کی دلیل۔ نمبر 1، میرے نبی کا وجود اطہر ختم نبوت کی دلیل وہ کیسے؟ جب مشرکین مکہ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے کہا، اے نبی اگر ہم گمراہ ہیں، ہم دین حق پر نہیں، ہم گناہ گار ہیں، تو اپنے رب سے، اپنے خدا سے، اپنے اللہ سے پوچھئے نا کہ ہم پر عذاب کیوں نہیں آتا۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم کے پارہ نمبر 9 کی سورۃ الانفال کی آیت نمبر 33 میں ارشاد فرمایا، وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ، اے نبی ان سے کہہ دیجئے عذاب نہیں آئے گا کیونکہ وَأَنْتَ فِيهِمْ، آپ ان میں موجود ہیں۔ جب اللہ کے نبی مکہ سے مدینہ، اللہ اب تو عذاب آنا چاہیے، اللہ نے فرمایا اے نبی وَأَنْتَ فِيهِمْ، آپ ان میں موجود ہیں۔ اللہ کے نبی اس سے آگے گئے مسجد اقصیٰ، اللہ اب تو عذاب آنا چاہیے، اللہ نے فرمایا اے نبی وَأَنْتَ فِيهِمْ، آپ ان میں موجود ہیں۔ اللہ کے نبی اس سے آگے پہلے آسمان پر، اللہ اب تو عذاب آنا چاہیے، اللہ نے فرمایا اے نبی وَأَنْتَ فِيهِمْ، آپ ان میں موجود ہیں۔ اللہ کے نبی اس سے آگے دوسرے آسمان پر، اللہ اب تو عذاب آنا چاہیے، اللہ نے فرمایا اے نبی وَأَنْتَ فِيهِمْ، آپ ان میں موجود ہیں۔ اللہ کے نبی اس سے آگے تیسرے آسمان پر، اللہ اب تو عذاب آنا چاہیے، اللہ نے فرمایا اے نبی وَأَنْتَ فِيهِمْ، آپ ان میں موجود ہیں۔ اللہ کے نبی اس سے آگے چوتھے آسمان پر، اللہ اب تو عذاب آنا چاہیے، اللہ نے فرمایا اے نبی وَأَنْتَ فِيهِمْ، آپ ان میں موجود ہیں۔ اللہ کے نبی پانچویں آسمان پر، اللہ اب تو عذاب آنا چاہیے، اللہ نے فرمایا اے نبی وَأَنْتَ فِيهِمْ، آپ ان میں موجود ہیں۔ اللہ کے نبی چھٹے آسمان پر، اللہ اب تو عذاب آنا چاہیے، اللہ نے فرمایا اے نبی وَأَنْتَ فِيهِمْ، آپ ان میں موجود ہیں۔ اللہ کے نبی ساتویں آسمان پر، اللہ اب تو عذاب آنا چاہیے، اللہ نے فرمایا اے نبی وَأَنْتَ فِيهِمْ، آپ ان میں موجود ہیں۔ اللہ کے نبی اس سے بھی آگے گئے سدرۃ المنتہا، اللہ اب تو عذاب آنا چاہیے، اللہ نے فرمایا اے نبی وَأَنْتَ فِيهِمْ، آپ ان میں موجود ہیں۔ اللہ کے نبی اس سے بھی آگے عرش معلیٰ، عرش معلیٰ کے بعد جگہ کوئی نہیں، اللہ کو فرمایا اے اللہ اب تو عذاب آنا چاہیے، اللہ نے فرمایا اے نبی وَأَنْتَ فِيهِمْ، آپ ان میں موجود ہیں، عذاب نہیں آئے گا۔ اللہ کے نبی دنیا میں واپس تشریف لاتے ہیں، واپس تشریف لانے کے بعد آپ کا انتقال ہوتا ہے، آپ اپنے روضے اقدس پہ تشریف فرما ہوئے، اللہ اب تو عذاب آنا چاہیے، اللہ نے فرمایا اے نبی وَأَنْتَ فِيهِمْ، آپ ان میں موجود
موجود ہیں عذاب نہیں آئے گا۔ اس سے پتہ چلتا ہے حضور آخری نبی ہیں۔ آپ کہیں گے وہ کیسے، اس سے حضور کی نبوت کیسے ثابت؟ میں آپ کو آسان باتوں میں سمجھانے کے لیے ایک بات بتانا چاہتا ہوں۔ مفتی محمد شفیع عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب معارف القرآن میں اس آیت کے تحت لکھا، اس آیت سے پتہ چلتا ہے حضور آخری نبی ہیں۔ اگر حضور آخری نبی نہ ہوتے تو اس قوم پر عذاب آتا، اس قوم پر اجماعی عذاب کا نہ آنا یہ اس بات کی دلیل ہے۔ حضور آخری نبی ہیں۔ حضرت فرماتے ہیں پہلی امتوں پر عذاب آیا کیونکہ خدا کا ضابطہ اور قانون یہ ہے، خدا کسی بھی قوم کو اس وقت تک عذاب نہیں دیتے جب تک اپنے نبی کو دائرہ نبوت سے، ایریہ نبوت سے نکال نہ دے۔ اللہ نے پہلی امتوں کو عذاب دیا، اپنے نبی کو دائرہ نبوت سے، ایریہ نبوت سے نکال کر اس قوم کو عذاب دیا۔ لیکن جب باری اس امت کی آتی ہے، حضور کی نبوت کا دائرہ اتنا وسیع اور لامحدود تھا، پوری کائنات میں کوئی ایسی جگہ نہ تھی جہاں حضور جاتے حضور کی نبوت کا چرچا نہ ہوتا، جہاں حضور جاتے حضور کی نبوت کا پرچار نہ ہوتا، کیونکہ حضور کی نبوت لامحدود ہے، لا مکان ہے، لا زمان ہے۔ باقی نبیوں کی امت پر عذاب کا آنا، باقی نبیوں کی نبوت کا محدود ہونا دلیل ہے وہ صرف نبی ہے۔ میرے نبی کی نبوت کا لا محدود ہونا، لا زمان ہونا، لا مکان ہونا، میرے نبی کی نبوت پر، میرے نبی کی امت پر عذاب کا نہ آنا دلیل ہے آپ خاتم النبیین ہے۔ نمبر 2، میرے نبی کا نام نامی اس میں گرامی ختم نبوت کی دلیل۔ آپ کہیں گے وہ کیسے؟ میں سمجھانے کے لیے بات عرض کرتا ہوں۔ مولانا بدر عالم مرچی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب ترجمان اہل سنہ میں لکھا ہے میرے نبی کے نام میں مادہ حمد موجود ہے۔ اس سے معلوم ہوا حضور آخری نبی ہے۔ میرے نبی کا نام بھی ختم نبوت کی دلیل۔ نمبر 3، میرے نبی کا آفتاب نبوت ہونا ختم نبوت کی دلیل۔ وہ کیسے؟ جب آسمان کا سورج آتا ہے، آسمان کے سورج کے طلوع سے پہلے لائٹیں جلائی جاتی ہے۔ جو کمرے میں لائٹ جلے وہ کمرے کی ہوگی، جو صحن میں لائٹ جلے وہ صحن کی ہوگی، جو گلی میں لائٹ جلے وہ گلی کی ہوگی، جو محلے میں لائٹ جلے وہ محلے کی ہوگی۔ لیکن جب آسمان کا سورج آ جائے ان لائٹوں کی ضرورت نہیں رہتی۔ بالکل اسی طرح میرے نبی کے آنے سے پہلے روشنیوں کی ضرورت تھی، نبوتوں کی ضرورت تھی۔ اللہ نے ضرورت کو پورا کیا۔ ایک وقت میں کئی انبیاء بھیجے۔ حضرت موسیٰ کا زمانہ بھی وہی تو حضرت شعیب کا زمانہ بھی وہی، حضرت یعقوب علیہ السلام کا زمانہ بھی وہی تو حضرت یوسف علیہ السلام کا زمانہ بھی وہی۔ جب آسمان کا سورج آیا ان لائٹوں کی ضرورت نہیں رہی۔ اسی طرح جب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے کسی نبی کی ضرورت نہیں۔ آسمان کے سورج کے طلوع سے پہلے لائٹوں کی ضرورت تھی، کمرے میں لائٹ جلی، صحن میں لائٹ جلی، محلے میں لائٹ جلی۔ لیکن جب آسمان کا سورج آ گیا، آسمان کا سورج آ گیا، لائٹوں کی ضرورت نہیں۔ محمد مصطفیٰ سے پہلے نبوتوں کی ضرورت تھی۔ روشنیاں آئی، انبیاء کے صورت میں آئی۔ کوئی نبی اپنے قبیلے کے لیے، کوئی نبی اپنے علاقے کے لیے، کوئی نبی اپنے خطے کے لیے۔ لیکن جب محمد مصطفیٰ کی نبوت کا سورج طلوع ہوا ان نبیوں کی نبوت ختم ہو گئی۔ حضور کی نبوت جب آ گئی تمام انبیاء کی نبوت ختم ہو گئی۔ اس وجہ سے اب اگر کوئی بندہ نبوت کا دعویٰ کرے وہ اس کائنات کا بدبخت، لعنتی، کذاب تو ہو سکتا ہے، اللہ کا نبی نہیں ہو سکتا۔ سامعین محترم، نمبر 2، اصحاب پیغمبر، جہاں پر حضور کی ختم نبوت کا دفاع کرنا ہمارے اوپر ضروری اور لازم ہے، اسی کے ساتھ ساتھ ختم نبوت کے ساتھ ساتھ عظمت صحابہ کو بیان کرنا بھی ضروری، کیونکہ اللہ رب العزت نے صحابہ کی عظمت کا قرآن میں جا بجا تذکرہ کیا۔ کہیں پر ان کی عظمت کو بیان کیا، کہیں پر ان کی شان کو بیان کیا، کہیں پر ان کی رفت کو بیان کیا۔ لیکن آج میں وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ حضرات کے سامنے احادیث پیغمبر کی روشنی میں صحابہ کی عظمت کو بیان کروں گا۔ سامعین محترم، صحابہ کی عظمت کے بارے میں اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا
روایت مسلم شریف میں موجود ہے، لا تسبوا اصحابی، اے لوگو میرے صحابہ کو گالی نہ دینا، میرے صحابہ کو برا بلا نہ کہنا، فوالذی نفسی بیدی، اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں مجھ محمد کی جان ہے، لو ان احدکم انفقا مثل احد ذہبا، بے شک اگر تم میں سے کوئی بھی بندہ احد پہاڑ جتنا بھی سونا خرچ کر لے، وہ میرے نبی کے صحابہ میں سے کسی ایک صحابی کے مٹھی کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ کبھی صحابہ کی عظمت کا دفاع کرتے ہوئے یوں ارشاد فرمایا، روایت ترمذی کی، اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا، من احبہم فبحبی احبہم ومن ابغضہم فببغضی ابغضہم، جس نے صحابہ سے بغض رکھا گویا کہ اس نے مجھ محمد سے بغض رکھا، جس نے مجھ محمد سے بغض رکھا اس نے اللہ سے بغض رکھا، جس نے اللہ سے بغض رکھا وہ جہنم میں جائے گا۔ کبھی صحابہ کی عظمت کا دفاع کرتے ہوئے یوں ارشاد فرمایا، اے لوگو میرے صحابہ کے بارے میں تم نے خاموش رہنا، زبان درازی نہیں کرنی۔ جو لوگ صحابہ سے عداوت بغض اور عناد رکھتے ہیں ایسے لوگوں کے بارے میں اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا، روایت ترمذی کی، اذا رأیتم الذین یسبون اصحابی فقولوا لعنت اللہ علی شرکم، جب تم دیکھو کوئی بندہ میرے صحابہ کو گالی دے، میرے صحابہ کو بکواس کرے، میرے صحابہ پر زبان درازی کرے، فقولوا، پس آپ کہہ دیجئے، لعنت اللہ علی شرکم، تم پر اللہ کی لعنت ہو۔ یہ وہ مقدس جماعت ہے جن کے بارے میں اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا، من احبہم فبحبی احبہم ومن ابغضہم فببغضی ابغضہم، یہ وہ مقدس جماعت ہے جن کے بارے میں اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا، اصحابی کالنجوم فبأیہم اقتدیتم اہتدیتم، یہ وہ مقدس جماعت ہے جن کے بارے میں اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا، خیر الناس قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، یہ وہ مقدس جماعت ہے جن کے بارے میں اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا، ما انا علیہ واصحابی، یہ وہ مقدس جماعت ہے جن کی عظمت کا دفاع ہمارے اوپر لازم ہے۔ اگر میں یوں کہوں تو غلط نہ ہوگا، یہ وہ مقدس جماعت ہے جن کے بارے اگر پوری دنیا کے تمام انسان کتب ابدال مفسر محدث مفکر اور اولیاء بھی بن جائے، وہ میرے نبی کے صحابہ میں سے کسی ایک ادنا صحابی کے مقام و مرتبے کو نہیں پا سکتا۔ ارے مقام و مرتبہ تو دور کی بات ہے، کسی ایک ادنا صحابی کے قدموں کی دھول کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ صحابہ کی شان کو دیکھ کر شاعر کیا خوب لکھتا ہے، کفار کی دکھتی رگ رگ پر چلتی تلوار صحابہ ہیں، احسن میں حسین صحابہ ہیں، اجمل میں جمیل صحابہ ہیں، وہ دیکھ لو آج بھی روزے کے مکین صحابہ ہیں۔ بات محمد عربی کے اونچا کردار صحابہ کا اغیار نے خود تسلیم کیا، اعلیٰ معیار صحابہ کا میں ادیب کروں گا محشر تک یوں ہی پرچار صحابہ کا، سب کا ہے اعلان یہی میں ہوں حقدار صحابہ کا، جو عہد بدر اور خیبر میں کچھ دیکھ اثار صحابہ کا، جو عہد بدر اور خیبر میں کچھ دیکھ اثار صحابہ کا، لگتا ہے پیارا مومن کو نعرہ حق چار صحابہ کا، لے شوق سے نام صحابہ کا، کر چرچا عام صحابہ کا، گر طلب ہے تجھ کو جنت کی تو پلہ تھام صحابہ۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اس ویڈیو کو لائک کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کر بیل آئیکن ضرور پریس کریں۔